اللہ اکبر اللہ اکبر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے دوستو، بزرگوں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سامعین و سامعات کرام، صدائے حق سننے والے ساتھیوں، آج 24 شوال 1442 ہجری، 6 جون 2021 عیسوی، 23 گتے جیٹھ 2078 بکرمی، اتوار کا دن، میں محمد مستقی مدنی صدائے حق کا پروگرام لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں۔ یہ پروگرام روزانہ آپ کی خدمت میں جنک نندنی FM 95.5 میگا ہرٹز پر 1:30 بجے سے 2:15 بجے تک سماعت فرماتے آ رہے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے تلاوت قرآن مجید، پھر ایک خوبصورت سی نظم اور پھر ایک بہت ہی اچھے عالم کا خطاب سماعت فرمائیں گے۔ تو لیجئے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر قرآن مجید کی تلاوت سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بعدہ ایک خوبصورت سی نظم سماعت فرمائیں، کلام جمیل اختر شفیق تیمی کا، آواز انعام الحق سلفی کی، بول ہے: اہل حدیث ہیں ہم، یہ عزم ہے ہمارا، اہل حدیث ہیں ہم، یہ عزم ہے ہمارا، صد شکر ہے کہ ہم کو اس رنگ نے نکھارا۔ اہل حدیث ہیں ہم، یہ عزم ہے ہمارا، صد شکر ہے کہ ہم کو اس رنگ نے نکھارا۔ اہل حدیث ہیں ہم، یہ عزم ہے ہمارا، ہم حامل شریعت توحید اپنا نعرہ سینوں میں جل اٹھا ہے، سنت کا ایک شرارہ بجھنے نہ دیں گے ہرگز
بجھنے نہ دیں گے ہرگز، ہر ظلم ہے گوارا، اہل حدیث ہے ہم، یہ عزم ہے ہمارا، اہل حدیث ہے ہم، یہ عزم ہے ہمارا، تربت پہ اولیاء کی ہم سر نہیں جھکاتے، یا غوث کا کبھی ہم نعرہ نہیں لگاتے، مشکل کشا کسی کو اپنا نہیں بناتے، کافی ہے صرف ہم کو اہل حدیث ہے ہم، یہ عزم ہے ہمارا، اہل حدیث ہے ہم، یہ عزم ہے ہمارا، گائیں گے ہم ہمیشہ توحید کے ترانے، آتے نہیں ہے ہم کو قصے نئے پرانے، پامال ہو چکے ہیں تقلید کے فسانے، ہوگا کبھی نہ ہم سے ہوگا کبھی نہ ہم سے اس دین کا خسارہ، اہل حدیث ہے ہم، یہ عزم ہے ہمارا، اہل حدیث ہے ہم، یہ عزم ہے ہمارا، آؤ پڑھے پڑھائیں ہم مسلم و بخاری، خود ساختہ روایت ہوتی ہے ہم پہ بھاری، لیکن صحیح حدیثیں لگتی ہیں ہم کو پیاری، سنت کی پیروی میں سنت کی پیروی میں کر لیں گے ہم گزارا، اہل حدیث ہے ہم، یہ عزم ہے ہمارا، اہل حدیث ہے ہم، یہ عزم ہے ہمارا، صد شکر ہے کہ ہم کو صد شکر ہے کہ ہم کو اس رنگ نے نکھارا، اہل حدیث ہے ہم، یہ عزم ہے ہمارا، اہل حدیث ہے ہم، یہ عزم ہے ہمارا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے محترم ساتھیوں، بزرگوں، دوستو، آج کا خطاب ہے فضیلت الشیخ ثناء اللہ زاہدی حفظہ اللہ کا۔ ان کا موضوع ہے اہل حدیث کس کو کہتے ہیں۔ تو لیجئے سماعت فرمائیں اس بہترین موضوع کو۔ اہل حدیث کے تعارف میں، اہل حدیث کی حقیقت کے بارے میں شیخ بیان کریں گے۔ تو لیجئے سماعت فرمائیں شیخ سے ان کا خطاب۔ سب سے پہلی بات، ہم کون ہیں اہل حدیث؟ اہل حدیث کیا ہوتا؟ اپنے کردار اور اللہ کی اس زمین پہ اللہ کی لگائی ہوئی ڈیوٹی کے تناظر میں اہل حدیث کس کو کہتے؟ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے جو کم از کم اہل حدیث کے علم میں ہونا چاہیے۔
صرف اتنا کہ جی میں کتاب اللہ کو مانتا ہوں، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ میں مانتا ہوں، میں اہل حدیث ہوں. اب دوسرے بھی کہیں گے بھائی قرآن کو ہم بھی مانتے ہیں، حدیث کو ہم بھی مانتے ہیں، ہماری شروح موجود ہیں، ہمارے اکابر اور بزرگوں کا جو ہے نا وہ بڑی خدمات موجود ہیں، ہم کیوں اہل حدیث نہیں ہیں؟ بھائی مختصر گزارش ہے، ذہن نشین کیجیے. پوری اسلامی تاریخ میں آپ نظر دوڑائیں، میں نے مطالعہ جو کیا ہے، جتنی بھی دینی جماعتیں موجود ہیں ساری کی ساری دین کو خراب بھی کرتی ہیں، تھوڑی یا زیادہ. یہ ہر جماعت کا حصہ ہے. اچھا بھی کرتے ہیں لیکن دین کو خراب بھی بہت کیا. ایک اہل حدیث وہ جماعت ہے کہ جس کے دامن پہ دین کو خراب کرنے کا دھبا موجود نہیں ہے. آپ پوری محدثین علماء اہل حدیث کی تاریخ کو دیکھیں کہ کس عالم نے کہاں دین کو خراب کیا. بھئی عمل نہیں کیا، بے عملی ہو گئی، بد عملی ہو گئی، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن دین میں خرابی، عقیدے کو خراب کرنا وغیرہ وغیرہ، احادیث رسول میں تحریف کرنا، بے ان گنت خرابیاں. ہر جماعت کو آپ حساب کریں گے تھوڑا یا زیادہ، ہر جماعت، دینی جماعت، مذہبی جماعت کا دین کے بگاڑ میں آپ کو حصہ ملے گا. نہیں ملے گا تو اہل حدیثوں میں نہیں ملے گا. یہ اہل حدیث کی شان ہے. اہل حدیث اس کو کہتے ہیں. یار ہم نے کبھی دین میں خرابی نہیں کی ہے، نہیں مانا، عمل نہیں کیا، نہیں کر سکے، بے عملی ہو گئی، یہ ایک الگ بات ہے. لیکن یہ کہ ہم خراب کر کے اور اس کو اپنی نفس کے مطابق دین بنا کے دین کا اس کو رخ دینے کی کوشش کریں تو یہ جرم ہم نے نہیں کیا، الحمدللہ. ایک بات. دوسری بات، جس کی روشنی میں آپ اپنی لائن درست کر سکیں گے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ دوسری جماعتوں نے جتنی خرابیاں کی ہیں وہ ساری کی ساری اگر صحیح کی ہیں تو وہ بھی اہل حدیثوں نے کی ہیں، اور جو خرابی اہل حدیثوں نے صحیح نہیں کی وہ آج تک جو ہے وہ صحیح نہیں ہو سکی. یہ اہل حدیث ہے، اس کی یہ تعریف بھی ہے اور اس کا یہ تاریخی کردار بھی ہے. شیخ الحدیث تشریف فرما ہے. صحیح بخاری کو آپ پڑھتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ صحیح بخاری میں امام بخاری نے کتنی گمراہیوں کے بعد کے سامنے اتنے بند باندھ دیے. اگر وہ نہ باندھتے تو یہ گمراہیاں آج ہم بھی اس کا شکار ہوتے. صحیح بخاری میں کتاب الایمان ہے. میں ایسے ہی باتیں کر رہا ہوں، مجھے کہا گیا ہے کہ ہمیں کچھ بتائیں گے ہم کیا کریں، اہل حدیث ہیں تو ہم کیا کریں. کرنا کیا ہے؟ اسی کرنا جو پہلے کرتے آئے ہیں، نیا تو کچھ نہیں ہے. کتاب الایمان میں کم و بیش 43-44 ابواب ہیں. جو مشائخ صحیح بخاری پڑھاتے ہیں ان کو پتہ ہے. پورے کتاب الایمان کے 40 ابواب میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صرف ایک گمراہی کا جو ہے وہ معالجہ کیا ہے اور 40 انداز سے کیا ہے، بدل کے کیا ہے. اور وہ گمراہی وہ ہے کہ جس سے بڑی گمراہی کوئی نہیں، لیکن اس کو لوگ آج بھی معمولی بات سمجھتے ہیں. اور وہ یہ ہے کہ عمل جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے یا نہیں. عمل ایمان کا حصہ
میرے بھائی جتنے اس زمانے کے بڑے بڑے فتنے تھے، یہ یہودی، عیسائی اور ان کی پروردہ لوگوں کے اتنے گھمبیر فتنے تھے، اتنے پیچیدہ فتنے تھے کہ یہ ان کا ہی کام تھا کہ انہوں نے اس کا اللہ کی توفیق سے معالجہ کیا۔ آپ کو بتائے اگر اعمال کو ایمان سے نکال دیا جائے تو پیچھے دین کے پلے بچتا کیا ہے؟ سارے ہی مومن، نماز پڑھو تو پاویں نہ پڑھو، روزہ رکھو تو پاویں، ایمان ہی کا ایمان جبرائیل۔ یہ آوازیں کہاں سے نکلی تھی؟ کسی یہودی کے گھر سے، عیسائی کے گھر سے، منکر حدیث کے گھر سے، کسی ملحد کے گھر سے، یا کسی سنی کے گھر سے۔ اور وہ کتابیں آج بھی، فکر آج بھی موجود ہے اور اس پہ دلائل جو ہے وہ دیے جا رہے ہیں۔ بھائی یہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ عقیدے کے معاملات، اصول کے معاملات، فقہ کے معاملات وغیرہ وغیرہ، ایسی صفائی ہے اس کتاب میں کہ بڑی عظیم کتاب ہے۔ یہ ہمارا کردار ہے۔ جہاں جہاں عقیدے پہ زد پڑتی تھی کس نے ٹھیک کیا؟ مجھے یہ بتائی۔ تو یار جن کو ہم جو ہے نا موحد کہہ رہے ہیں، جن کو ہم کہہ دیں گے یار یہ بھی موحد بھائی ہیں، ہمارے موحد بھائی ہیں، وہ وحدت الوجود کے بھی قائل ہیں اور وہ ہمارے موحد بھائی بھی ہیں، اور ہم جو ہے نا وہ سیدھے سادے بھولے بھالے اہل حدیث، پتہ جو نہیں ہے کسے گل تھا۔ یہ ایک معذرت کے ساتھ میں بات کھری کھری کرنے والا آدمی تو غصہ نہ کرے ہو یار، لڑیا جنا میرے نام۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں آج کہ اس وقت ہم اپنا جو ہمارا کردار ہے، تاریخی کردار ہے، اس حوالے سے آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ آیا وہ کردار ہم نے سنبھالا ہوا ہے یا وہ کردار کہیں اور گیا اور ہم کہیں اور پھر رہے ہیں؟ بڑا المیہ ہے میرے بھائیوں، اہل حدیثوں، ہندوستان میں اہل حدیث ہمارے جو بزرگ ہیں، اکابر ہیں، وہ کون ہیں؟ سید نذیر حسین دہلوی رحمت اللہ علیہ، سلسلہ حدیث کے وہ بادشاہ ہیں نا یہاں کے۔ کوئی اہل حدیث استاد چھوٹا بڑا، ان کی سند اسی دروازے سے گزر کے جائے گی، صحیح ہے؟ اچھا، اب یہاں میں درد والی بات کرنے لگا ہوں۔ اب گجرانوالے میں رہتے ہیں، میں دنیا میں رہتا ہوں، مجھے پورے حالات کا علم ہے، بڑا وسیع ایریا ہے، یہاں تک میرا جانا آنا اور ماحول کو میں دیکھتا ہوں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ دکھ درد والی بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ قیامت آئے گی تو کب آئے گی؟ کیوں آئے گی؟ میاں قیامت آئے گی، اہل حدیثوں کے گھر سے علم اٹھے گا تو قیامت آئے گی۔ دوسروں کے گھر میں تو پہلے ہی نہیں ہے یار، دوسروں کے گھروں میں وہ دین نہیں ہے کہ جو اٹھے تو قیامت آنی ہے، وہ تو پہلے ہی اٹھا ہوا ہے۔ جب عقیدے میں شرک موجود ہے، رسالت کے اندر شرک موجود ہے، کہاں رہا ہے اسلام؟ کہاں رہا ہے دین؟ یہ آپ لوگ ہیں، اپنی ذمہ داری ادا کریں گے تو یہ دین قائم رہے گا، نہیں تو یرفع العلم ویکسر الجہل۔ یرفع العلم ویکسر الجہل کا مجرم کون ہوگا؟ یہ ہم اہل حدیث ہوں گے۔ اور ہمارے رفع العلم کا المیہ یہ ہے، صورتحال میں پریشان ہوں، بہت پریشان ہوں۔ یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ سید نذیر حسین الدہلوی رحمت اللہ علیہ یہ شاہ اسحاق کے شاگرد تھے۔ شاہ اسحاق کے شاگردوں میں ایک یہ اہل حدیث تھے اور دوسرے جو ہے وہ احمد علی سہارنپوری تھے۔ شاہ اسحاق رحمت اللہ علیہ کی گدی پہ پھر
مسند پہ کون بیٹھے؟ سید نذیر حسین الدہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ سید نذیر حسین الدہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کا ایک نسخہ مرتب کیا تھا۔ بہت سارے معتبر موثوق ترین جو نسخے تھے بسند، حرف حرف تقابل شدہ، ان نسخوں سے انہوں نے صحیح بخاری کا ایک نسخہ مرتب کیا تھا۔ اس کے پس منظر کا آپ کو پتہ نہیں ہے، ممکن ہے یہ باتیں آپ کے لیے کوئی اتنی معنی نہ رکھتی ہوں، لیکن یہی اصل میں معنی ہے جو ہم بھلا بیٹھے۔ آج وہ سید نذیر حسین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا صحیح بخاری کا نسخہ کدھر ہے؟ یہ میرا سوال ہے۔ یہاں صحیح بخاری پڑھانے والے موجود ہیں، آپ بھائیوں کے گھروں میں صحیح بخاری موجود ہے، آپ کو پتہ ہے اس نسخے کی اصل کیا ہے؟ یہ قابل اعتماد بھی ہے یا نہیں ہے جس کو ہم اپنے مدارس میں پڑھاتے ہیں؟ پتہ ہے آپ کو اس بات کہ اس نسخے کی اصل کیا ہے؟ بسند امام بخاری تک پہنچے تو بات ہے نا، یہ کون سا نسخہ ہے؟ اور محدثین کی تاریخ میں صحیح بخاری کے موثوق ترین نسخے کون کون سے ہیں، اور وہ نسخہ کہاں کہاں کس کس علاقے میں رائج ہے، جو بسند و حرف حرف جو ہے نا وہ وہاں تک پہنچتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ نسخہ جو صحیح بخاری ہماری مارکیٹ میں بازار یہ کہاں کا ہے، اس کی کیا اثر ہے؟ کچھ پتہ نہیں ہے ہم کو، یہ پتہ کریں انشاءاللہ۔ آپ اجازت دیں گے تو میں پوری صحیح بخاری کے بارے میں ایک ڈاکومنٹری تیار کر رہا ہوں، پوری دنیا سے جو قدیم ترین اصل مخطوط کلمی نسخے ہیں وہ سارے اکٹھے کر کے میں آپ کی جھولی میں ڈال دوں گا انشاءاللہ تعالی۔ اور یہ شعور دینا ہے کہ اہل حدیثوں کا کردار کیا، اب ہوا کیا ہے ہمارے ساتھ، المیہ کیا ہے اس وقت پاکستان اور ہندوستان میں؟ اہل حدیثیت، خدمت حدیث، خدمت بخاری کا جو اعزاز ہے وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ وہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ وہ دیوبندیوں کے ہاتھ میں ہے۔ انہوں نے محنت کی ہے، وہ اہل حدیث نہیں ہے، لیکن انہوں نے صحیح بخاری کی خدمت کی ہے۔ جو نسخہ آپ پڑھا رہے ہیں جس حاشیہ سے، اس کو احمد علی سہارنپوری کا نسخہ کہتے ہیں، اس کی تعلیقات ہیں۔ اس وقت دیوبندی بھائیوں نے اس نسخے کو شائع کر کے بما اصل فنی ترتیب کے ساتھ، تقابل نسخ کے ساتھ عالم اسلام میں شائع کیا، اور انہیں اور بعض وزراء، امارات کے وزراء کے تعاون سے کیا۔ باہر تعلقات ہم لوگوں کے بھی ہیں، ہمارے بھی بزرگ باہر جاتے ہیں، وہ کسی اور نہج پہ کام کر رہے۔ آج عالم اسلام میں کیا ہے؟ جس طرح کبھی ابو ذر ہروی کا نسخہ، اصیلی کا نسخہ، ابو علی الصدفی کا نسخہ، باجی کا نسخہ، یونینی کا نسخہ، ابن حجر کا نسخہ، یہ نسخ تھے، اس کے ساتھ آج سہارنپوری کا نسخہ بھی شامل ہو گیا ہے، اور دیوبندی یہ اعزاز لے گئے ہیں، اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں سیاست کرنے کے لیے۔ مدارس کے اندر بھی سیاست آپ نے رگڑ رگڑ کے داخل کر دی ہے۔ تو بھائیو ناراض نہیں ہونا، یہ اعزاز آج ہمارے ہاتھ میں نہیں رہا۔ سید نذیر حسین کو باہر اب کوئی نہیں جانتا۔ اگر سید صاحب جو ہمارے اہل حدیث ہیں، انڈیا کے اہل حدیثوں سے مغز ماری کر کر کھپ گیا ہوں کہ یار وہ نسخہ کدھر ہے، کسی کو پتہ نہیں کدھر ہے۔ ذمہ داری تو ان کی تھی، ہماری تو نہیں تھی۔ حافظ محمد گوندلوی رحمت اللہ علیہ، میں نے تو صحیح بخاری ان سے نہیں پڑھی، شیخ ابو برکات رحمت اللہ علیہ ان سے پڑھی ہے۔ ان کی افادات اس میں کیا ہیں، ان کی معلومات کیا ہیں؟ کوئی ہے ان کا شاگرد جو اس نہج پہ کم از کم بخاری کی خدمت جو ہے نا وہ کر ڈالے؟
تو ہم اس سے بہت دور جو ہے وہ گئے ہوئے ہیں، بہت دور گئے ہوئے ہیں۔ بھائیو یہ بات ذہن نشین کر لو، ساری رات بھی بات کرتا رہوں، نتیجہ ایک ہی ہے۔ اہل حدیث کون ہے؟ سب سے پہلے یہ کہ اس نے دین کو خراب نہیں، دوسرا یہ کہ دین میں خرابیوں کی اگر اصلاح کی ہے، ان کے سامنے دیوار باندھی ہے، تو کس نے باندھی ہے؟ اہل حدیث نے باندھی ہے۔ جب مبالغہ نہیں ہے، آپ جا کے تو تحقیق کر لیں، میں آپ پہ کوئی زبردستی تو نہیں کر رہا۔ اور جس خرابی اور غلطی کو کسی اہل حدیث نے ٹھیک نہیں کیا، وہ آج تک ٹھیک نہیں ہوئی، اور جو ہم آج زندہ ہیں، جو معاشرے کی خرابیاں ہیں، ہم ان کو جو ہے نا ٹھیک نہیں کریں گے تو یہ جرم کس کے گردن پہ ہے؟ یہ ہے اہل حدیث، یہ ہے ان کا تاریخ، یہ ہے کردار ان کا۔ خدا کے لیے اس پہ جو ہے نا وہ محنت کرو، اس پہ محنت کرو۔ طلبہ، اساتذہ، مکتبات جو ہے ان کو وسیع کرو۔ اب حیران کن بات ہے، میں کیا کروں یار۔ ہمارے یہاں پاک و ہند میں ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے، اصول فقہ کی ساری کتابیں وہ حنفیوں کی ہم پڑھاتے ہیں، اور اتنے ہم گئے گزرے لوگ ہیں کہ آج تک اس داغ کو ہم اپنے چہرے سے دھو نہیں سکے۔ اس وقت ترکی کا ایک ڈاکٹر ہے شامل الشاہین، وہ 30 سال سے میرا دوست ہے، اس نے المنار نصفی کی اصول فقہ میں اس کو تحقیق وحقیق کر کے، اور شیخ عبد الرحمن سدیس کے ذریعے اس کتاب کو حرم مکی کا جو معہد ہے اس کے نصاب میں شامل کروا دیا۔ یار شیخ سدیس سے تو آپ بھی ملتے ہیں، بڑی ملاقاتیں ہوتی، بڑا پیار محبت بھی ہوتا ہے، بڑے مظاہرے بھی ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے اس بات کا؟ کیوں شیخ سدیس کو حنفی نہیں ہے؟ پتہ اس کو بھی نہیں ہے کہ یہ کون سا زہر ہے کہ جو ہم اپنے بچوں کی رگوں میں جو ہے نا وہ اتار رہے ہیں۔ گمراہ کن کتاب ہے یہ، لیکن کرنے والے کچھ کام کر رہے ہیں، کرنے والے کام کر رہے ہیں۔ اب ہم نے اس میدان میں کیا کیا؟ انہوں نے فقہ بھی نہیں ہوتی، انہوں نے اصول فقہ بھی نہیں ہوتا، اور ہم جو ہے وہ خاموشی سے یہ داغ لے کے یہ تماچے کھا کے تو معاشرے میں ہم جی رہے ہیں۔ وہ اللہ کے بندو، آپ کو یہ پتہ ہے، اہل حدیث بیٹھے ہو نا، میں آپ کو معلومات دے رہا ہوں، آپ کو جو محدثین کرام ہیں، صحیح ابن حبان سنی ہے آپ نے؟ جو مشائخ، کیا آپ کو پتہ ہے کہ یہ حدیث کی کتاب نہیں ہے، یہ اصول فقہ کی کتاب ہے؟ پڑھی ہے کبھی آپ نے؟ ایک صحیح ابن حبان بازار میں وہ ہے جو ابن بلبان فارسی کی فقہی ترتیب کے ساتھ ہے، الاحسان کے نام سے، جس کی تبویب جو ہے نا وہ ابواب فقہیہ کے تحت ہے۔ اس کی نہیں میں بات کر رہا، یہ انہوں نے فقہی ترتیب دی ہے۔ ابن حبان رحمت اللہ علیہ نے جو اصل کتاب وہ چھپ گئی ہے، وہ اصل جو کتاب ہے، نہ وہ حدیث کی ہے نہ وہ فقہ کی ہے، وہ اصول فقہ کی کتاب ہے۔ چاہیے پڑھیے جا کے، اللہ کے لیے پڑھے تو صحیح آپ۔ اور میرا یہ جتنا میں نے اصول میں لوگوں کو سب کو پڑھایا، میں نے پڑھ رہا ہوں۔ عالم اسلام میں، مسلمانوں کی تاریخ میں اس سے بڑھ کے بڑی اعلی افضل تطبیقی اصول فقہ کی کوئی کتاب نہیں جو ابن حبان رحمت اللہ علیہ کی ہے۔ 2-4 دن پہلے یہ میں نے فیس بک میں بھی جو ہے نا یہ لکھ کے میں نے بھیجا ہوا ہے علماء کو، کچھ سمجھ تو آئے، کوئی سمجھو تو صحیح یار، اس پہ غور کرو یار۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کون ہے؟ سب سے پہلی کتاب اس فن میں لکھنے والے کون ہیں؟ امام شافعی رحمت اللہ علیہ۔
اور اس کے بعد جو سب سے نفیس ترین تطبیق اس کی جو کی ہے وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری پہ جو ہے نا وہ کی. یہ ہماری تاریخ ہے. اس لیے یہ بتا رہا ہوں کہ ذرا اس آئینے میں ہم اپنا چہرہ دیکھیں, کتنا فرق ہے, اور اپنے ماضی کی طرف لوٹیں اور اپنی اس اللہ کی دی ہوئی اس شرف اور اعزاز کی جو ہے نا وہ قدر کریں اور اس ذمہ داری کو جو ہے نا وہ نبھائیں. یا ہم بھی جو ہے نا وہ کوشش میں لگ جائیں گے چلو جلد چھیتی کرو یار قیامت آوے تھے جان چھوٹے دنیا. یہ بڑی دکھ والی بات ہے. یہ مجرمانہ ہوگا کام, چونکہ سب مشائخ علماء بیٹھے ہوئے, عوام تو ہے نہیں. اس وقت جو ہمارے مدارس کا نصاب ہے, یہ نصاب بذات خود یہ علم کیسے اٹھے گا؟ ایسے اٹھے گا کہ سب سے پہلے تو لوگ مدارس میں بچوں کو نہیں بھیجیں گے. کیا مدارس طلبہ کی کمی کا جو ہے نا وہ محسوس کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ سب سے زیادہ میرے بھائی میرے پیارے یہاں 170-80 طالب علم وہ کس شعبے سے ہے؟ ترابیاں نمازاں جماعتوں کے علاوہ کی فائدہ ہے؟ ایک سوال ہے میرا. دیکھو ہمیں بہتر سے بہتر کی طرف جانا ہے, اس کی افادیت کا قطعاً کوئی انکار نہیں ہے, لیکن یہیں تک محدود رہ جانا یہ بذات خود عمدن میں کہتا ہوں یہ 270 آپ جہاں مت کیجئے, یہاں 10 بچے آپ رکھیں اور ان کو بہترین عالم بنائیں, جس طرح محدثین اہل حدیث جس طرح کے عالم ہوتے ہیں. وہ عالم تھے ایک بھی یار دنیا نو بھر کے وقت پا دیندہ یار. ابھی میرے بھائی بیان کر رہے تھے کہ شیخ عمر صدیق حافظہ اللہ تعالی اللہ ان کے علم میں عمل میں اور ان کے کردار میں جو ہے نا وہ برکت عطا فرمائے اور قبول فرمائے کہ وہ انٹرنیٹ بندہ تو ایک ہی ہے نا, بندہ تو ایک ہی ہے. اور میاں عالم اہل حدیث چاجدہ ہوئے پوری دنیا لیے ایک کی کافی ہوں ہوئے چاجدہ. تو اس لیے بھائی یہ ہماری غلطیاں کوتاہیاں ہیں. اس شرف کو جو ہے نا وہ ذرا آپ اس تناظر میں, چلو میں یہ مضمون یہ بات میں یہی ختم کرتا ہوں, ٹائم بھی کم ہو رہا ہے, کہ میں نے یہ یہاں تک جو گفتگو میں نے کی اس کی یہ خلاصہ ہے کہ اہل حدیث کون ہوتے ہیں. 2 خوبیاں ہیں اہل حدیثوں میں, اگر ہیں تو وہ اہل حدیث ہے, اگر نہیں ہے تو وہ اہل حدیث نہیں ہے. بھائی کلیئر گل ہے. ایک یہ ہے کہ وہ کیا کرتا ہے, دین کو خراب نہیں کرتا. دوسرا کیا ہے کہ جنہوں نے خراب کیا ہوا ہے ان کے سامنے جو ہے نا خرابیوں کے سامنے وہ کھڑا ہو کے ان خرابیوں کو اس سیلاب میں تبدیل نہیں ہونے دیتا. ایسے 40 سال 50 سال پہلے جائیے اہل حدیثوں کو لوگ جو ہے نا وہ رفع دین کرنے کے لیے مسجد سے نکال کے باہر پھینک دیا کرتے تھے. صحیح ہے؟ یہ نوبت کیوں آئی سوچنے والی بات ہے. یہ کسی زمانے میں اہل حدیثوں نے غفلت کی ہوگی تو یہ نوبت آئی نا. یہ نوبت تو 10 دن میں آ جاتی ہے, اس کو گند کو صاف کرنے پہ جو ہے نا وہ صدیاں لگ جاتی ہے. تو بھائیو یہ اپنا کردار جو ہے نا وہ سمجھیے. یہ بات میں یہی ختم کر دیتا ہوں. اس کے بعد اور بھی 1-2 باتیں. جتنی بھی علماء کرام ہیں ایک بات کا بہت لحاظ رکھیں, جو عالم آدمی ہے وہ کون ہے؟ العلماء ورثۃ الانبیاء. یہ ورثۃ الانبیاء کا لفظ تو ہم نے سنا ہوا ہے, پڑھتے بھی ہیں, پڑھاتے بھی ہیں, سنتے بھی ہیں, سناتے بھی ہیں, لیکن اس کے تقاضوں کا بھی پتہ ہے. تفصیل میں نے جانا, جو ہم جہاں پہ ہم بھول جاتے ہیں میں صرف اس کا تذکرہ کر دیتا ہوں. بہت سارے, کیونکہ میں بھی اسی ماحول کا آدمی ہوں, بہت سارے دوست خطبا مدرسین مساجد میں مدارس میں کام کرتے ہیں, اور وہ جو موجودہ انجمنیں ہوتی ہیں یا جو ذمہ داران ہوتے ہیں ان کے رویے کو
नामुनासिब रवैये को देख के वो क्या हो जाते हैं, बदल हो जाते हैं। कई हैं मेरे इल्म में है कि उन्होंने ये लाइन अच्छे खासे लाइन छोड़ के कारोबार में चले गए। कुछ की करिए, कोई पूछता ही नहीं, कुछ समझता ही नहीं, कुछ नहीं। अच्छा ठीक। बहुत सी उलमा ऐसे हैं कि जो खुद तो फंस जाते हैं लेकिन अपनी औलादों को इस दलदल में फंसाते नहीं। ये भी सही है। अच्छा भाई, मेरा ये सवाल है आपसे, अगर आप अंबिया के वारिस आलिम हैं तो आपका अंजुमनों से ताल्लुक क्या है यार? क्या ताल्लुक है आपका इस बात से? आपका सौदा किसके साथ है? तिजारत किसके साथ है? आप किसके आमिल हैं? किसके मजदूर हैं आप? तवक्कलू अल्लाह। बस वो अल्लाह की तरफ हमारा ध्यान नहीं है ना, तो हमारी सोच जो है वो आ जाके कहां ठहर जाती है, वो यहीं पे जो है ना वो हम आके गुम हो जाते हैं। वो जी ये गुम औलाद भी ना पाया। ओ मियां, तू क्या अंजुमन दा तू मुलाजम है? जे तू नबी दा वारिस है ते अंजुमन दा तू मुलाजम? इस फिक्र से बहुत ऊंचा हो के तेरा किरदार शुरू होता है। इसलिए भाई ऐदेन चो निकालो, अल्लाह नाल करो मामला। अल्लाह नाल असीं जानते नहीं, और ये एक फितना है। फितना ये है, साढ़ा कसूर कोई नहीं, जो तवज्जो दिलाए तो असीं जावांगे, लेकिन मुआशरा हालात ने कि जेड़े दूसरे मज़ाहिब अकायद ने उन्हां दे गलत नजरियात ये वो इधर उधर असीं उन्हां दे रद्द ते ही लगे रहने, सानूं मौका ही नहीं मिलता कि असीं इदों अगे जेड़ा ना कुछ सोचिए। तुहानूं सूरह फातिहा ते रफड़ पाता इन्हां लोगां ने, वो जेड़ा साडा मुहद्दिस उठदा है सूरह फातिहा ते सूरह फातिहा, यार होर कोई मसला नहीं। उन्हां दी फिका वेखो सारी दी सारी खराब है, बहुत घट चीज है जो सही होगी। और ए ईमान दा ओ बारीक नुक्ता है कि जिहदे सारा ईमान घुमदा है, जेड़ा इथों भुल गया और सब कुछ भुल गया। फिरौन क्यों बना सी? अगर उन्हें पता होंदा कि मैं जो कुछ हाँ ये ओदी वजह तो फिरौन बनदा। इथों भुलिया बंदा बड़ी दूर जाके डिगदा। नाल लगदी गल है भी मैं तुहानूं दस दियां भाई, अल्लाह दियां जो कुछ भी नेमतां उन्हें दित्तियां ने उहदे खाते पाओ। जे आलिम हो ते उहदे खाते पाओ, जे मुअज़्ज़ज़ हो ते उहदे खाते पाओ। खाली हाथ फिरो, खाली हाथ उन्होंने आखो या अल्लाह तू दिता तू ना देंदा ते मैं की कर सकदा। बड़े बड़े सोहणियां मावां दे सोहणे पितर जेड़ा ना रोलदे फिरदे ने। अल्लाह अकबर। दिन कदी इस घुमंड च ना हो मैं ये हूं, मैं ऐसे यार मेरे बड़ी अकल है, मैनू अगर तुम अमीर बना दो तो मैं जमात में बड़ा उच्चा लै जाऊंगा। तू कितने लै जाएगा यार जमात? माफ करना, इन्हां बीमारियों असी अपना अच्छा चलो मतलब कि सह लोगे, बर्दाश्त कर लोगे थोड़ा बहुत। अच्छा चलो नहीं, मैं इशारा करना यार, सारे मेरे भाई हो, मेरे प्यारे हो, मैं खुद मरकजी जमीयत दा अवाम चो एक बंदा हूं। ओहदेदार नहीं। क्यों नहीं? ये भी सुन लो यार, जो ओहदे तो हट के जमात और मसलक दी खिदमत दा जो सवाब है वो ओहदे लैके कोई नहीं। जे कदी तुसी ए स्वाद अपने आप को पा लो ना ते तुहानू को आखे ना यार अमीर बन, तो कहो भाई खुदा दा ना यार ए ना मुसीबत मेरे गल पाओ, तो बाकी मैं जो आंदे मैं कर। तो जिन्हों ए समझ नहीं आई ना, वो बेचारा अमारत लभदा फिरदा हुंदा है कि केड़ी गली चों मैं लंघा ते अगों कितों टक्कर पवे, या अल्लाह तेरा आसरा कि तू अमारत मेरे मथे ला दे। ओ भाई हसो ना, मैं पंजाबी बड़े आम फहम, ये बहुत बड़ी खराबियां दा बाइस है, ये चीज बहुत बड़ी खराबियां दा, बहुत बड़ी खराबियां दा। चलो अल्लाह